میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ایک دفعہ پھر اطلاعات آ رہی ہیں کہ حکومت پیٹرول کی قیمتوں میں شاید 7 سے 10 روپیہ اضافہ کرے۔ جب پچھلی دفعہ یہ اضافہ کیا گیا تو ایک سیاسی طور پہ طوفان برپا ہو گیا اور پھر حکومت کو یہ اضافہ واپس لینا پڑا، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس اضافے کو واپس لینے سے حکومت کو تقریباً 5 ارب روپے کی سبسڈی دینی پڑی۔ جب 5 ارب روپے کی سبسڈی کا اتنا درد ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو اربوں روپے کی ملک میں کرپشن ہو رہی ہے، اگر اسی کو روک لیا جائے، جو لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ واپس منگوا لیا جائے تو شاید عوام کے دکھ درد کچھ کم ہو جائے۔ آج اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے کہ کیا سارے کرپشن کیسز کا حل سپریم کورٹ نکالے گی تو ہماری پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے۔ پارلیمنٹ کے پاس بھی بہت ساری پاورز ہیں اور اس موضوع پہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں سابق وفاقی وزیر ہمایوں اختر خان صاحب اور مسلم لیگ نواز کے سینئر لیڈر اقبال ظفر جھگڑا صاحب، اور فون لائن پہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں پیپلز پارٹی کی انفارمیشن سیکرٹری فوزیہ وہاب صاحبہ۔ آپ سب کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ۔ ہمایوں اختر صاحب، سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ سارے جتنے بھی ہم کیسز دیکھتے ہیں، جو ریکوریز ڈائریکشنز بھی آ رہی ہیں وہ سپریم کورٹ سے آ رہی ہیں۔ پارلیمنٹ کے پاس بہت ساری پاورز ہوتی ہیں، پارلیمنٹ کے سامنے ہمیں یہ انیشیٹیوز کیوں نہیں نظر آتے؟ دیکھیے، پارلیمنٹ کو یہ کرنا چاہیے کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا قانون یونانیمسلی تمام پارٹیوں سے ایگری کرا کے وہ پاس کرے۔ ماضی میں اکاؤنٹیبلٹی استعمال کی گئی ہے جی اپنے مخالفین کے خلاف۔ آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کے دور میں سیف الرحمان صاحب نے تمام مقدمے پیپل پارٹی کے خلاف کیے، اور مشرف صاحب کے دور میں تمام مقدمے جو ہیں نیب نے وہ زیادہ تر نواز شریف صاحب کے خلاف کیے۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک ادارہ بنائیں، یہ طے پا گیا ہے کہ 18ویں ترمیم میں کہ اس کا ادارے کا سربراہ کیسے لگے گا، اپوزیشن سے مشورے کے بعد لگے گا۔ ایک اچھا ریٹائرڈ سپریم کورٹ لیول کا جج کا آدمی لائیں، اس کو امپاور کریں، اور ایک اس میں چیز قوانین سب موجود ہیں، کوئی طبقہ سیکروسنٹ نہ ہو۔ ہر معاشرے کے طبقہ جو ہے وہ اس اکاؤنٹیبلٹی کے زد میں آ سکے۔ اقبال ظفر جھگڑا صاحب اور خان صاحب دونوں سے سوال ہے کہ قوانین تو آلریڈی موجود ہیں، اتنی پاورز ہیں پارلیمنٹ کے پاس، اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، پبلک اکاؤنٹ کمیٹیز ہیں، تو یہ سارے کیسز سپریم کورٹ میں جا کے حل کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی، سپریم کورٹ ہمارے ملک کا سب سے میں سمجھتا ہوں ایک جو ملک میں کچھ ستون کہلاتے ہیں، 4 ستون، ان میں سے ایک ستون ہے، اور جو بھی مسئلہ 17 ججز صرف بیٹھے ہیں یہاں پہ، عوامی نمائندگان ہیں، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، آپ معزز پارلیمنٹیرینز جب آتے ہیں، وہ تو اس سے تو انکار نہیں ہے، یہ تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ از سپریم، لیکن یہ ہے کہ قانون سازی کی بھی جب انٹرپریٹیشن ہوتی ہے تو یہ اختیار کس کو ہے؟ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن وہ کرے، کیونکہ یہ ان کا کام ہے۔ جہاں پر مشکلات آئیں گی تو ان کی انٹرپریٹیشن کے لیے، ابھی یہ آپ پیٹرولیم پرائسز کی بات کر رہے ہیں، اب یہ ایک ڈیڈ لاک کریٹ ہو رہا ہے کہ اگر وہ پرائسز کم کر دی ہیں تو ادھر حکومت رو رہی ہے کہ سبسڈی ہے، ہم نے 5 ارب کی سبسڈی پے کی ہے تو اب ہم کیا کریں گے جی، آئی ایم ایف ہمیں پریشرائز کر رہی ہے۔ وہ اب الٹیمیٹلی آج میٹنگ ہوئی ہے اس پہ، لیٹسٹ میں نے ڈیٹیل تو نہیں لی، لیکن اتنا پتہ چلا ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن مقرر کیا جائے۔ اب پیٹرولیم پرائسز پہ اگر آپ کو یاد ہو تو میں ہی گیا تھا سپریم کورٹ میں، ان کی حکومت تھی، اور اس کی جو ججمنٹ آئی تھی پھر وہ اب تقریباً سال پہلے آئی تھی، اور وہ اس میں یہی ہوا تھا کہ حکومت کو قیمتیں کم کرنی پڑیں گی، لیکن دیکھیں سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ کے بعد بھی جو کرنا تھا وہ نہیں ہوا تھا۔ خان صاحب، ہم سوال کی طرف واپس آتے ہیں جس کا شاید مجھے ابھی تک صحیح طرح سے جواب سمجھ نہیں آیا، کہ پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز بھی ہیں، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بھی ہے، سینٹ کے پاس بھی پاورز ہیں، میجسٹریل پاورز بھی ہیں، این آئی سی ایل جیسا کیس ہوتا ہے، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ڈسکس ہوتا ہے وہاں پہ، لیکن مونس الہی صاحب کا نام سامنے نہیں آتا، اور آخر سپریم کورٹ میں جب نام سامنے آتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ 22 کروڑ روپے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ تو پارلیمنٹ کی کمیٹیز کیا پروٹیکٹ کرتی ہیں اگر کسی سیاستدان کا نام آ جائے یا سیاستدان کے بچے کا نام آ جائے؟ دیکھیے، پہلے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی تو صرف آڈیٹر جنرل کی رپورٹ، اور آڈیٹر جنرل کی رپورٹ صرف حکومتی ڈویژنز، منسٹریز اور اداروں پہ بنتی ہے۔
وہ تو صرف اس کو دیکھتی ہے. وہ جنرلی جو ہو رہی ہوتی ہے ملک میں کرپشن اس پہ بول تو سکتی ہے، لیکن اس پہ اس کی جورسڈکشن میری نظر میں کوئی نہیں. اسٹینڈنگ خان صاحب، میں نے آپ کے جب آپ کمیٹیز میں بیٹھ کے گرل کرتے ہیں، کوشچن کرتے ہیں آفیشلز کو، وہاں پہ اگر آپ کی کوشچننگ صحیح ہو اور آپ سٹرکچرز ریکمینڈ کر سکتے ہیں، وہ ساری پاورز بھی ہیں. اگر وہ چیز کی جائے تو یہ ساری اب ان کی امپورٹنٹ اس لیے بنی ہے کہ اب میڈیا زیادہ تر انلیس کہ ان کیمرہ میٹنگ میڈیا موجود ہوتا ہے، تو اسٹینڈنگ کمیٹی حالانکہ اس کی صرف ایک اسکروٹنی ہے، اوپر سے وہ دیکھ ہی رہی ہوتی ہے، اس کی ایگزیکٹو پاور کوئی نہیں ہوتی، لیکن اگر اچھی تیاری کر کے لوگ جائیں تو وہ کافی کچھ میڈیا میں اس میں لایا جا سکتا ہے. اس کا حل دیکھیے، اے اسٹرانگ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی، اور یہ اچھا پریزیڈنس ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن جو ہے اس کا سربراہ ہے، اور اے ویری اسٹرانگ اینڈ این افیکٹو اکاؤنٹیبلٹی لا، جس کو جو بالکل ایک علیحدہ کانسٹیٹیوشنل پاس کے تحت علیحدہ چل رہا ہو اور کسی کے اثر و رسوخ میں نہ ہو. اسٹینڈنگ کمیٹی ایک پروسیکیوٹر نہیں ہوتی، وہ صرف یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ حکومتی ادارے جو ہیں یا اس کے نیچے جو ڈویژن ہے وہ کام صحیح کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. خان صاحب اس پہ بات کریں گے. پروسیکیوٹر تو شاید سپریم کورٹ بھی نہیں ہے. اگر آپ آبزرویشن دیتے ہیں، کوئی ڈائریکشن دیتے ہیں تو اس کو امپلیمنٹ بھی کرانا ہوتا ہے. ناظرین، یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنے موضوع پہ گفتگو جاری رکھیں گے.